السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فکر اقبال کی روشنی میں فقر محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے متعلق بات ہوگی، فقیری کے متعلق بات ہوگی۔ محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، اس فقر کی اصل ہے اعجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، کنشک و حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شہبازی، روشن اس سے خرد آنکھیں ہے سرما بو علی یو راضی، حاصل اس کا شکوائے محمود، فطرت اگر نہ ہو یازی، تیری دنیا کا یہ اسرافیل رکھتا نہیں ذوق نے نوازی، ہے اس کی نگاہ عالم عشو در پردہ تمام کا سازی، وہ فقر غیور جس نے پایا بے تیغ حسنا ہے مرد غازی، مومن کی سی بھی امیری اللہ سے مانگیے فقیری۔ علامہ محمد اقبال نے فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر شبیری کو ایک تصور دیا۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر سے امیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، مسلمانوں کی میراث سرمایہ شبیری ہے۔ اس کے بارے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور یہ علامہ اقبال کے خودی کا تصور جو میں نے لکھا تھا کہ خودی کا تصور ہے کیا، اس میں بھی میں نے علامہ اقبال کے خودی کے تصور میں نے اس کا نام کیا ہے فقیری و درویشی کی راہیں ہی بتائی گئی ہیں۔ خودی کا تصور حقیقت میں ہے ہی اسی طرف ہے کہ جو فقر محمدیہ اس تک رسائی حاصل کرنا اور پھر باقی رحمتوں کا امین بننا۔ اگر فقیری کو ایک لفظ میں مقید کروں کہ فقر ہے کیا، فقیری ہے کیا، تو کم سے کم اسباب میں اپنی منازل تک پہنچنا، وہ منزل یہ ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے قریب نظر آئے، اور یہ اسی وقت قریب نظر آئے گی جب آپ کا ظاہر باطن ایک ہوگا، ہدایت تقوی اختیار کیے ہوں گے اور با کردار ہوں گے، اور کم اسباب میں اپنے مقاصد تک پہنچنے کا نام درویش بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ اور وہ اب ہم اس کو اسلام کے ابتدائی دور کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں اپنے نظریات تخیلات کی صورت میں، اور ہم وہ تصور ہم پیدا کریں گے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فقر اختیار کرتے ہوئے تمام دنیا کے لیے ایک علیحدہ سے نظام دے دیا۔ اب دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پہ غلام بنایا جاتا ہے، یعنی ان کا اپنی زندگی پہ کوئی بھی اختیار نہیں تھا، بلکہ جو عہدہ طاقت دولت کے پجاری تھے وہ ان کو ہانکتے تھے، اپنی مرضی سے چلاتے تھے، اور وہ غرور و تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری شاہی ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم انسانیت کو اپنی مرضی سے آنکیں گے، اور وہ انسانیت کو اپنی مرضی سے ہانکتے تھے اپنی خواہشات نفس کی بنا پر، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ آج بھی اسٹیٹس کے طور پہ لوگوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اور ایک علیحدہ سے نظام قائم ہے، وہ علیحدہ سے بات ہے، مگر ہم اصل مقصدیت سے نہ ہٹ جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہی بات یہاں پہ نہیں روکی، بلکہ مظالم بھی کیے جاتے تھے، ان لوگوں سے ان کی خوشیاں تو چھینی ہی جاتی تھی، ان پہ مظالم بھی کیے جاتے تھے، خوشیاں محسوس کی جاتی تھی، اور وہ ایک روبوٹ تھے کہ جیسے مالک حکم دیتے اس کے مطابق ان کو چلنا پڑتا تھا، اور یہی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ اپنی طاقت دولت پہ تکبر کرتے تھے۔ جہاں پہ تکبر آئے گا تو وہاں پہ ظلم و زیادتیاں ہوں گی، شیطانیت کا نظام رائج ہوگا، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی، دوائیاں ہوں گی، اور وہاں پہ قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے ہوں گے۔ وہ تکبر آپ کو اپنی افرادی قوت پہ، یعنی وہاں پہ لوگ اپنے قبیلوں پہ فخر کرتے تھے، وہاں پہ لوگ اپنی مال و دولت پہ فخر کرتے تھے۔ اس زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے سردار ہونے پہ فخر کرتے تھے۔ اس زمانہ جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو ہمارے سامنے آ کے ہمیں زیر کر سکے، بلکہ اور وہ اتنے خستہ حال بھی تھے کہ جب آپس میں باہمی لڑائیاں اگر شروع ہوتی تو ایک دوسرے کے حریف بھی بن جاتے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے کے لیے آ جاتے، مگر جو انسانیت کا معیار ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو محبوب فرمایا، وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھے، وہ ان کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار اس لیے نہیں تھے کہ وہ شیطانیت کے اس قدر قریب جا چکے ہوئے تھے کہ ان کی اندرونی جو شمع اللہ نے روشن کی تھی ایمان کی روشنی میں دی ہوئی تھی، جو انسان کو دین فطرت میں پیدا کیا تھا، ان کی فطرت بھی وہ مل چکی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو ایک ایسے اگر کسی شیطان کو دیکھنا ہوتا
تو ان لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا کہ یقیناً یہ شیطان کے ہی پیرو ہیں۔ اور ایسے دور میں جہاں پہ لوگ مایوسی کا شکار تھے، کہیں بھی لوگوں کو ذرا سی بھی زندگی میں سکون نہیں تھا، بلکہ لوگ تو خدا سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ اب جیسے بھی وہ اللہ کی مرضی خلاف قواعد، نظریات، عقائد یا سوچیں وہ معاشرے میں رائج کرتے، لوگوں کو، غریب لوگوں کو، غلاموں کو مجبوراً وہ ماننا پڑتا، کیونکہ ان کے لیے نجات دہندہ کوئی نہیں تھا اس دور میں، ان کے لیے مسیحا کوئی نہیں تھا، ان کے لیے امیر کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایسے میں ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی شخصیت دنیا میں مبعوث ہو جانا، ایک ایسی شخصیت جس کا پرانی اس کا نام کیا، راہبوں کو بھی نالج تھا، علم تھا کہ دنیا کے لیے نجات دہندہ، دونوں کے لیے مسیحا، مظلوموں کی آواز بننے کے لیے شخصیت مبعوث ہونے والی ہے، انہی سے ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے، انہی سے ہی زندگی میں بہار آئے گی، انہی کی نسبت سے انسانیت کے مقام پہ انسانیت کے مقام پہ فائز ہوگی، انہی کے دم سے حقیقت میں زندگی حقائق کا احساس ہوگا۔ اور جتنے بھی متکبرین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، چاہے کوئی اپنے اس دور میں لوگ اپنے علم پہ ناز کرتے تھے، شعر گوئی پہ ناز کرتے تھے اور کہتے تھے ہم سے زیادہ شاعری اچھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لوگ جو تھے مختلف طریقوں سے کوئی اپنے رنگ، نسل، ذات پات، اس طرح گروہی تقسیموں پہ کوئی فخر کرتا اور کہتا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو متکبرین ہیں ان کے متعلق سرکار کی زبان سے اللہ نے فرما دیا کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ تکبر ہمیشہ کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیرو ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی عجز اختیار کرنے والے ہیں، آجزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجز، آجزی میرا فخر ہے، یعنی سرکار آجزی اختیار کرنا سرکار کا فخر ہے۔ تو لہٰذا اب اگر میں دنیا کے تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھوں اور دنیا کو دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں، ایک طرف عجز اختیار کرنے والے، درویشی اختیار کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے لے آئے، اسی طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ایسے لوگ جو اس وقت بھی انسانی معیارات پہ فائز تھے اور پکیزہ تھے، با اخلاق تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو حوث کے پجاری تھے، جنہوں نے خدا کے احکامات کا مذاق اڑایا، خدا کے احکامات کو نظر انداز کیا، تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اور جو ہمارے مقابلے میں آئے گا اس کو ہم اس کا نام کیا اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ تو اب ایسی شخصیت مبعوث ہو چکی ہوئی تھی کہ جن کے آئینے سے کائنات میں جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے وہ شخصیت آ چکی ہوئی تھی، وہ لوگ جو خدا سے مایوس تھے ان کا رغبت اللہ سے قائم کرنے کے لیے وہ شخصیت آ چکی ہوئی تھی۔ اور جیسا میں ابھی بتا رہا تھا کہ راہبوں کو بھی اپنی کتابوں میں تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس طرح ان کی وہ بھی جو سچے راہب تھے وہ پشین ہوئے کر رہے تھے کہ اب معاشرے میں ایک نجات دہندہ آ گئے ہیں جو شیطانی نظام کا خاتمہ کر دیں گے اور ہر طرف حق کا پرچم بلند ہو جائے گا، اور یوں معاشرے میں احساس جنم لے گا، دین جو پورا بلائی ہے اور ایک بلائی اور بھائی چارے کا نظام قائم ہوگا، تو جہاں پہ شیطانیت کا دم گھٹے گا اور شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں فلاحی ریاست، انسانیت کی تربیت اور ادب و اخلاق، سیلف کنٹرول پیدا کرنا، فلاحی ریاست کا قیام اور پھر تسخیر کائنات کے نکل جانا، یہ بلا شبہ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کا ہی وتیرہ تھا کہ آپ دنیا کی تسخیر کے لیے نکل گئے اور پرچم حق بلند کرتے ہوئے جہاں جہاں اندھیرے تھے وہاں ایمان کی روشنی کی شمع روشنی تھی۔ تو لہٰذا یہی صوفیہ کی زندگی سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ صوفیہ ازام بھی بے تیغ لڑتا ہے صفائی، صوفیہ ازام بھی بے سر و سما۔ اگر تمام صوفیہ جتنے بھی برگزیدہ صوفیہ ازام ہیں گزرے ہیں، جعلی صوفیہ کی بات نہیں کرتا، ان کے ذمے احوال ہم اگر ان کا پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہے تو ہمیں یہ احساس لازمی پیدا ہوگا، وہ بھی سرکار کی نسبت سے گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، صحراؤں بیابانوں کا سفر کرتے ہیں، اپنے علم کی جو پیاس ہے اس کو بجھاتے ہیں، وہ حقیقی نالج، آج کا ظاہر دین نالج نہیں ہے جہاں پہ حوث
پروان چڑھتی ہے، جہاں پہ خواہشات نفس پروان چڑھتی ہے، جہاں پہ درندگی پروان چڑھتی ہے، جہاں پہ انسانی کی تصویر پروان چڑھتی ہے، بلکہ وہ تو ایسا علم تھا جس کے تحت انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ ایسا علم تھا جو انسان کو باکردار بناتا ہے، وہ ایسا علم تھا جو انسان کو تقویٰ اور پاکیزگی کے بلند معیارات پہ فائز کر کے فرشتوں کو بھی غلام بننے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو صوفیہ اعظام نے بھی سرکار کی نسبت سے ہجرتیں کی، پیر و مرشد کی ہدایت سے، جب ان کو بھی فقر کی دولت سے مالا مال ہو گئے، خدا کی ذات ان کے قریب انہیں محسوس ہونا شروع ہو گئی، ان کی ذات سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، تو پھر انہوں نے بھی پرچم حق بلند کر کے لوگوں کو اشتانی سے چنگل سے جان چھڑانے کے لیے میش تقسیم کی، لوگوں کے دلوں کی عقل و خرد میں، دلوں میں جو قدورتیں تھیں، جو غلاظتیں تھیں، ان کو خاتمہ کر دیا، اور یوں پھر سے ایمان کی روشنی ان کے دل میں بڑھ دی تاکہ وہ حق و سچ کا فرق محسوس کر سکیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ اگر عشق و کفر بھی مسلمان نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہے وہ جان لیں گے کہ ایک سچی شخصیت، ایک با کردار شخصیت، ایک انسانی کی مسیحا شخصیت، یہ بلا شبہ یہی ہے، اور ان کے پیغام کو تسلیم کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، کیونکہ اشتانیت کا ان کا اگر خاتمہ کرنا ہے، یہ جتنا بھی فرسودہ نظام ہے، جتنا بھی اشتانی سوچوں پہ مبنی نظام ہے، جتنا بھی تکبرین کی بڑی ہوئی عمارتیں ہیں، ان کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یقیناً اگر کیسر و کسرا فتح کرنا ہے تو ہمیں سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی، آپ سے نسبتیں جوڑنی ہوگی باقی دعوت کی رہتے ہوئے، اور میں جیسے کہتا ہوں کہ خود للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، پکی طرحوں کے لیے، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ ہی ہدایت ہوگی، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ ہی حکمت و دنائی ہوگی، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ ہی ہدایت کے سر چشمے پھوٹیں گے، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ انسانیت جنم لے گی، اور جہاں جہاں پہ خواہش نفس کا شکار ہوں گے وہی لوگ تباہ و برباد ہوں گے، اور جہاں پہ پکیزگی ہو وہاں پہ فقیری اور درویشی پروان چڑھتی ہے۔ فقر اگر تمام صوفیہ کی زندگیوں سے اگر فقیزگی کا ہی نکال دیا جائے تو ان کی ولایتیں ہی منسوخ ہو جائیں گی، حضرت یوسف علیہ السلام کی تو نبوت منسوخ ہو جانی تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا، جو ان کے نہ صرف نظری باطل قسم کے نظریات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے، بلکہ متکبرین جتنے بھی لوگ تھے جو تکبر کرنے والے تھے ان کا تکبر بھی اللہ نے خاک میں ملا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ میں حضرت محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بل غللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ متکبرین اپنی ظاہری اسباب پہ تکبر کرتے تھے، مگر ان کی روحانی پروازیں ختم ہو چکی ہیں، روحانی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں حد درجہ کی غلاظتیں بڑھ چکی تھی، وہ غلاظت اگر دودھ میں غلاظت بڑھ جائے پینے کے قابل نہیں رہتا، اگر نالیوں میں گندگیاں آ جائیں تو پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے، اگر ذہن اور افکار میں غلاظتیں آ جاتی ہیں تو یقیناً انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ انسانیت پروان نہیں چل سکتی، وہاں پہ اگر انجن خراب ہو جائے، اگر کسی کا انجن خراب ہو جائے تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی، اگر دل ہی گرد گندا ہو جائے تو وہ انسان کی شخصیت کیسے چل سکتی ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو لہٰذا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لوگوں کو یہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو جس طرف نگاہ اٹھتی تھی وہاں کے لوگوں کو ایمان کی روشنی مل جاتی تھی، لوگوں کی غلاظتیں قدورتیں دور ہو جاتی تھی، لوگوں کو ایک طرف علمی طور پہ وہ اب دیکھا جائے تو اور روحانی طور پہ بھی لوگوں کی منازل طے ہو رہی تھی، روحانی مسئلے بھی تباہ ہو رہے تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس میں اخلاق نہیں، پاکیزگی نہیں، وہ حقیقت میں ذہنی مریض ہے، کیونکہ اس کا سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے۔ تو جس میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، اس معاشرے میں بھی یہی تھا، اس معاشرے میں لوگ تکبر کرتے تھے، سیلف کنٹرول نہیں تھا، اس معاشرے میں لوگ برہنہ رہتے تھے، سیلف کنٹرول نہیں تھا۔ اب دیکھیں جتنے بھی برے لوگ ہیں ان میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، منٹ میں اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں اور خود کو سچا اور بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی برے لوگ ہیں، طائفی ہیں، بد کردار ہیں، دلال ہیں، جتنے بھی یہ لبرل سوچوں کے امین لوگ ہیں، یہ ان میں بھی سیلف کنٹرول نہیں، ننگا ہونے کو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے پردے کا حکم دے دیا، ہر چیز میں پردہ، ایون حتیٰ کہ فطرت نے تو پھلوں کو بھی پردے پہنا دیے تاکہ وہ ان کی ظاہری ساخت خراب نہ ہو۔ اس طرح پکیزگی کا جو درس دیا اس میں ظاہری پردے کے علاوہ
عقل و شعور اور دل کا بھی پردہ ہونا چاہیے، تاکہ ظاہری پردہ اس وقت ہی کام کرے گا جب باطن میں آپ میں پکیزگی ہوگی. اگر باطن میں اگر طوائف کوئی پردہ اوڑھ لیتی ہے تو وہ پکیزہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح پکیزگی کے لیے باطنی پردے کا بھی اس کا نام کیا ہے، ضروری ہے، تاکہ آپ کے قلب و نظر میں کوئی شخصیت جو ہے نا اس کا تاثر آپ قبول نہ کرے. تو لہٰذا یہ کتنی ہی انسان کے لیے تذلیل کا باعث ہوگا کہ ایک انسان کا سیلف کنٹرول ختم ہو جائے اور ذہن و دماغوں پہ کسی کی قبضے ہوں، اس کے دل پہ کسی کی قبضے ہوں. اسلام اگرچہ اس کے مجازی کے حوالے سے آپ کو رائٹ دیتا ہے شادی کے حوالے سے کسی ایک شخصیت کے حوالے سے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی شخصیت کے حوالے سے کسی کا تاثر قبول کرنا شروع ہو جائے. اسی طرح عشق حقیقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب دیکھا اسلام منع کرتا ہے کہ اگر پکیزگی نہیں ہوگی اور تم میں اخلاق نہیں ہوگا، تم عشق حقیقی پروان نہیں چڑھے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور تو شیطان تمہاری روحوں کو ہائی جیک کر لے گا اور تم اس کا نام کیا ہے شیطانی غلبہ دوڑ کے معاشی کا عمل تباہ ہوگا، معاشی کو تباہ ہوئے گے، شیطانیت فروغ چڑھے گی. یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی حوث کے پجاری ہیں، لالچی ہیں، جتنے بھی رایہ کار ہیں، تو متکبرین ہیں، اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں فرعون کا، یزید کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، اور تمام جو ہیں وہ گمراہی اور ہلاکت میں ہیں، اور یہی اللہ کی حفاظت سے دور ہوتے ہیں. اور جتنے بھی پاکیزہ و کردار لوگ ہیں، شرم و حیا والے ہیں، عزت اختیار کرنے والے ہیں، رعایا کار نہیں ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں. مگر گڑ کی طرح لوگ رنگ بدلتے ہیں. منافقین کی بھی بہت زیادہ تعداد موجود ہے جو پل میں بڑے اچھے اور پل میں بڑے برے بن جاتے ہیں. ایسے لوگ نہیں، ایسا تربیت نہ ہونا، حقائق سے ناشنی نہ ہونا، سیلف کنٹرول نہ ہونا، اور ایسا علم ہونے کے باوجود عمل نہ ہونا، کیونکہ اس کی بھی اندرونی ساخت خراب ہو جاتی ہے، جیسے میں روحانی پرواز کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. تو لہٰذا ایسی شخصیت کا آنا معاشرے میں کہ جس کے پاس ظاہری طور پہ اسباب نہیں تھے مگر ان کے پاس اللہ کی مدد پل پل اتر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی لوگوں کو نظر آتی تھی، لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے. جن کی ایمان تھے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بغیر کسی بھی چیز کو دیکھے ہوئے کہ لوگوں جب کافروں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر کافرین مشرکین جو تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے. ایسے معاشرے میں سوچیں جس میں لوگوں نے اپنے ہی نظریات بنائے ہوئے ہیں اور ایسے میں ایسی شخصیت کا ہونا کہ جو کہیں کہ تم تکبر کرنا چھوڑ دو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم بد کرداریاں چھوڑ دو، اخلاقی اصاف پہ قائم ہو جاؤ، تم منافقت نہ کرو، رعایا کاری نہ کرو اور حدیں نہ پھلانگو، اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے بن کے رہو، انسانیت کی تذلیل نہ کرو. یہ لوگوں کو جو اذیتیں دیتے ہو رحمان تم پہ عذاب مسلط کر دے گا. ان لوگوں کے لیے یہ باتیں بڑی ایک نئی تھیں کہ یہ شخصیت ہمیں ان چیزوں سے بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رونقیں اور جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اس کا نام کیا ہے پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ وہ سمجھتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ وقتی طور پہ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ بعضوں نے مجنون دیوانہ کہنا شروع کر دیا، بعضوں نے جب معجزات کا ظہور ہوتا تو لوگ کہنا شروع کر دیتے یہ جادوگر ہیں، اور کبھی تو یہ کہتے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تاکہ دنیا میں تو زمین پہ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوگا. ہر طرح سے زمانے کے باوجود بھی وہ لوگ اس کا نام کیا ہے حلقہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، کیونکہ وہ شیطانی کی اس قدر قریب جا چکے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کو قبول ہی نہ کیا کہ وہ میرے بندے مان گئے. اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دل میں چیزیں عذاب دیتی تھی کہ لوگ شیطان کے پیروں نہ بنے اور کہیں ان پہ خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے، تو اور آپ کی خواہش تھی کہ ہر ایک کلمہ پڑھ لے، مگر ان کی وہ اس قدر انہوں نے اپنی اندرونی ساختیں تباہ کر دی ہوئی تھی، ان کے وہ جو فطرت کے تقاضے ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب دیکھا جائے تو یہ جو لوگ اب اگر آپ کو میری باتیں عجیب لگی تو آج دیکھیں اس کو سچ نہیں بولتا، سیلف کنٹرول نہیں ہے. آج کوئی کسی کو پکیزگی اور اخلاق کی بات کرے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے تو مکاری یاری میں PhD کی ہے، جبکہ جھگڑالو مکار یار جنت میں نہیں جائیں گے. یہ سرکار کی حدیث ہے اور مومن کے بھی چڑیوں کی طرح نام ہوتے ہیں، چڑیوں کی طرح نام ہوتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں جہاں میں لوگ تکبر کرنے والے تھے، ایسے میں ایک ایسی شخصیت جو
ظاہری اسباب پہ تکبر نہیں کرتے. جو ظاہری طور پہ جسوں پہ لوگ تکبر کرتے تھے اس شخصیت کے لیے وہ چیزیں بے معنی تھی، بے حیثیت تھیں، بلکہ ان چیزوں سے مختلف آپ نے ایک نئے نظام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، جہاں پہ اتحاد تھا، جہاں پہ ایمان اور یقین تھا، جہاں پہ انسانیت تھی، جہاں پہ لوگوں کے درد دکھ بانٹے جاتے تھے، جہاں پہ لوگوں کو بلیک میل نہیں کیا جاتا تھا لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، بلکہ لوگوں کو اس کی کمزوریوں کا حل بتایا جاتا تھا، لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے. پر پھر بھی وہ لوگ جو تھے وہ عقل کے اندھے تھے، اسی طرف جس طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شیطان کے ہو جائیں گے تو وہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو لہٰذا انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس کا نام کیا ہے تکلیف دی. اور جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، مگر ہمیں برا مت کہیں، ہمیں اپنی جتنی برائیوں خصلتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ قائم رہنے دیں، اور ہم آپ کو اس کا نام کیا امیر ترین شخص بنا دیں گے، ہم آپ کو خوبصورتی عرب کی لڑکی سے شادی کروا دیں گے. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نظریہ جو آپشن تھی ان کو اس لیے آپ نے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں انسانیت کی جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے فروغ کے لیے اور انسانیت کے لیے جو ہمدردی کا جو عنصر تھا نا وہ پھر اس سے وہ مقصدیت ختم ہو جاتی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معاشرے کو تبدیل کرنے والے ہیں، وہ پورے عالم کو تبدیل کرنے والے ہیں، پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے نظام لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ چند شیطانی اور شیطان کے سفیروں کی باتوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کا نام کیا ہے نظر انداز کر دیں. تو یہی وجہ تھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو نظر انداز کیا اور آپ نے اپنا مشن جاری رکھا. اور یوں معاشرتی بائیکاٹ کیا جانا اور اس طرح مختلف چیزیں، اور جب لوگوں نے اتنی زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا نام کیا صبر و تحمل کے باوجود وہ لوگ زیادہ اس کا نام کیا سختیاں کر رہے تھے اور تکالیف پن جا رہے تھے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا جانا، پھر غزوات کا بھی آ جانا کہ یہ جو لوگ اب گردنیں اڑانے کا وقت بھی ہے کیونکہ یہ لوگ اس کا نام کیا نہیں مانتے. تو اس طرح اس کے علاوہ پھر جب اس کا نام کیا ہے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کی سلطنت فتح کرنے میں اللہ نے مدد کی، فرشتے اتارے گئے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. تو اس کا نام کیا یہ ہے فقیری. اگر اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، میں قربان آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہی میں فقیری کریں اور پھر فقیری میں شاہی کریں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امیری میں فقیری ہے، آپ کی فقیری میں امیری ہے. تو یہ میں نے اشعار لکھے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. تو لہٰذا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کم اسباب میں مگر اخلاق و با کردار ہوتے ہوئے کم اسباب میں دنیا کو فتح کرنے کا تصور دیا، تاکہ اور متکبرین کے منہ پہ یہ ایسا تماچا تھا جو کہتے تھے کہ افرادی قوت سے اور مال و دولت سے ہی دنیا فتح ہو سکتی ہے. اور لوگ جو کہتے تھے لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت اس لیے کہ ہمارے پاس ظاہری اسٹیٹس ہے، ظاہری طور پہ ہم طاقتور ہیں. بس سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو ظاہری اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مگر دنیا والے جو اللہ کے صحیح معنوں میں بندے ہوتے ہیں وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اور ان کے مشن کو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں. اور اصل میں کامیابی اور ناکامی کیا ہے یہ تمام اسباب بتا دیا. علامہ اقبال نے فکر شبیری کی بھی بات کی، فقر ہے شبیری فقر بھی امیری، میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری. یعنی کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا نام کیا تکبر ہوگا یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. تکبر کے حوالے سے تو بتا دی، اب رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ بروں کو پسند نہیں فرمائے گا، اس بروں کو پسند نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے ایمان کی روشنی دی ہے اور اسی ایمان کی روشنی سے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. اب دیکھیں جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو سرداری دیتا ہوں.
सरदारी देते हैं। अम्बिया का ईमान सबसे ज़्यादा होता है, अल्लाह ताला उनसे मोज़त का ज़िक्र फरमाता है। इस तरह जब सूफिया अज़ाम की तरफ हम आते हैं तो सूफिया अज़ाम का भी जब वो PhD कर लेते हैं तरीक़त में, फ़कीरी के रास्तों में, तो फिर अल्लाह ताला इनकी ईमान की रोशनी इस कदर ज़्यादा होती है कि ईमान की रोशनी से एक अफरादी तौर पे इंसान जो है ना वो अच्छाई बुराई में तमीज़ करते हैं, मगर उधर तो ईमान की रोशनियों के चश्मे फूट रहे होते हैं सूफिया के पास से, तो पूरा जग रोशन हो रहा होता है। तो ऐसे में जो हल्का उनके घिर जमा होता है, जैसे सरकार की निस्बत से जो हल्का सरकार के गिर्द जमा होता था तो उन पर भी रहमतें नाजिल होती थी, उनके ईमान में भी इजाफा होता था। और जब सरकार की बारगाह से दूर जाते थे तो समझते थे हमारे ईमान में कमी होती है, तो वो समझते थे हम मुनाफिक ना हो जाएं, और वो कहते थे सरकार हम कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गए। इसी तरह सूफिया अज़ाम जब किसी खिता में जाते हैं या किसी, अब देखें दाता साहब लाहौर तशरीफ़ ले आए, ख्वाजा साहब हिंदुस्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नाइब रसूल इधर तशरीफ़ ले आए, तो जब ईमान की सूफिया के चश्मे ईमान की फूटते हैं ना, तो लोगों के जो कल्ब और नज़र में जो हजाबात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो ईमान की रोशनी से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं। तो आज नमाज रोज़ा हज ज़कात बाकी है, मुसलमान तो बाकी नहीं, बुझ की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राका डेर है। राका डेर क्यों बन गया? क्योंकि ईमान की रोशनी ख़त्म हो गई, अच्छाई और बुराई में तमीज़ ही ख़त्म हो गई, बल्कि शैतानियत का लिबादा उड़ के मुआशरत आ गई। और जो इंसान का बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी की ज़ुबान वासे दूसरे में है वो नहीं है, और ऊपर से उसका नाम क्या है, ऊपर से ईमान की रोशनी नहीं है और आप में अच्छाई और बुराई की तमीज़ है, बल्कि आप तो सच नहीं बोलते। सिंपल जो बेसिक प्रिंसिपल है इस्लाम का कि अल्लाह ताला कहता है अगर कोई चाहता है कि उसकी इज़्ज़त में इजाफा हो, उसको उस पर लोग इतबार करें, यकीन करें, और वो अगर इस्तकामत दीन चाहता है तो झूठ ना बोले। मगर इधर तो सब झूठ बोल रहे हैं, मौलवी से लेकर सियासतदानों तक, आम लोगों तक। तो फिर ऐसे में, और जैसे हर कोई यजीद का झंडा सेट करे, यजीद वो है जो आधा सच बोलता है, यजीद वो है जो मुनाफिकत इख्तियार करता है, यजीद वो है जो कभी दीन का इस्तेमाल करता है, कभी कुफर में मादा हो जाता है, कत्ल गारत के परवाने जारी करता है, इंतहा पसंदी फैलाता है, मुआशरे का अमन तबाह करता है। अभी मैंने सब्र व तहम्मुल पे मबनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी मैंने हवाला बयान किया कि कैसे आपने तो काफिरों को भी के लिए भी दिल में दर्द रखते थे कि कहीं ये उसका नाम क्या है जहन्नम में न चले जाएं। तो आज मौलवी कहता है उसको काफिर, उसको काफिर। तो अल्लामा इकबाल का शेर, अगर हो इश्क तो कुफर भी मुसलमान ना हो तो मुसलमान भी काफिर हो जंदी। अगर तुम में पकीज़गी नहीं है तो फिर तुम्हें ईमान भी नहीं है, ईमान नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चले कौन सही है कौन गलत है। तो लिहाजा तुम तो अब शैतानों का झंडा सेट हो रहा है। तो हर वो शख्स जो आधा सच बोलता है, कभी अच्छा कभी बुरा, और कभी और मुआशरे में की तबाही का बायस बनता है, वो यकीन नहीं यजीद का पहलू है। और ऐसे गैर मुस्लिम जो कहते हैं, गैर मुस्लिम जो मसलन जैसे फ़िरौन था तो वो खुदाई का दावा करता था और कहता था मैं इंसानियत को अपने मकसदियत के लिए हाँकूँगा। तो यही निज़ाम जो है ना इंसानियत की तबाही का होता है। तो वो भी उसका नाम क्या है, वो फ़िरौनियत होती है कि खुदा को छोड़ के अज़ान बगावत कर देना और कहना मेरे ही नज़रियात पे के मुताबिक चलो। इस्लाम की सबसे बड़ी सच्चाई जो मुझे नज़र आती है, जो मेरे दिल में घर करती है, वो पकीज़गी और किरदार तो है ही है, मगर ये है कि इस्लाम किसी शख्सियत को ये अथॉरिटी नहीं देता कि कोई वो अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाज़िल फरमाए उसमें ज़रा सी भी अमेज़ कर सके, उसमें अपनी मर्ज़ी शामिल करते हुए लोगों को खुदा की बारगाह से दूर करेगा। अगर वो ऐसे करेगा तो यकीनन अल्लाह भी फरमाता है उनके लिए मैंने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। क्योंकि ज़रा सी भी अगर हम अमेज़िश करेंगे अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक तो फिर क्या होगा, इंसानियत की जो मुआशरे तबाह हो जाएगी। और यही अमेज़ी यजीद करने जा रहा था, वो जैसे बादशाह अकबर दीन इलाहियात करने जा रहा था। इसी तरह जितने भी लोग ख्वाहिश नफ्स का शिकारी हैं, हवस के पुजारी हैं, हकीकत में यही लोग गमराही में हैं, हकीकत में यही लोग तबाही में हैं। वो अलग से बात है मौलवियों के दीन तौबा के नाम पे गिनाहों के पर जारी हैं, बस जितने लोग पकीज़ा और बाकिरदार हुए हैं और वो वही लोग हैं जो ख्वाहिश नफ्स का शिकार नहीं था, बल्कि उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियों की तफीक भी उन्होंने ही दी हैं कि जिनकी मैं मतलब बता दी कि पकीज़ा और बाकिरदार हैं। तो फिर अल्लाह ताला उनको ये एहसास की नेमत देता है, वही फितरत पे कायम होते हैं, उनका अंदरूनी निज़ाम सही तौर पे काम कर रहा होता है। और यही है ना कि वो सरकार की हदीस के जब तक मैं उनके वालिदैन, औलाद, माँ बाप, अपनी जान, माल और दौलत से अज़ीज़ ना हो उस वक्त तक वो मोमन नहीं दिला सकते। तो लिहाजा इसका तस्वर तो ये है, इस डेफिनेशन को देखते हुए, इस जो अल्लाह मोमन की तारीफ़ बयान की है
सरकार ने, उस पे तो कोई पूरा ही नहीं उतरता, क्योंकि हर कोई अपनी पूजा करवा रहा है। वो कहता है मैं बहुत बड़ा मुबल्लिग हूँ, तो क्या कर रहा है, दीन बेच बेच खा रहा है, और ख्वाहिश नफ्स का शिकार है, पकीज़गी नहीं है, किरदार नहीं है। मैं तो कहता हूँ पकीज़ा शख्सियत हो तो मैं तो पकीज़ा शख्सियत की पूजा करूँ, क्योंकि उधर से तो खुदा नजर आता है। और जितने भी बड़े बड़े दावे हैं, अब देखा जाए, अब सऊदी अरब का शहज़ादा जो है वो अस्तगफुरुल्लाह दज्जाल का घर सुना था हदीस में कि इन्होंने बनाना है, तो अब ये इसराइल से मुआहदे कर रहे हैं, और कभी ये अमेरिका के तलवे चाटते हैं, और कभी ये तलवे चाटते हैं उसका नाम क्या है, रूस के। और आलम इस्लाम की क़यादत कैसे करनी है, आलम इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा करना है, वो पता ही नहीं। और जो कहते थे कि, और हमारा भी यकीन है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, तो फिर ये अमेरिका से अपनी भी क्यों मांगते हैं कि हमारी हिफाजत करो, अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं मांगते, और अगयार के नज़रियात क्यों अपना रहे हैं। एक तरफ फ़लस्तीन जो है वो मर रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं, और ये चले उनको परमिट देने, कभी मोदी को और कभी उसका इसराइलियों को, कि तुम मुसलमानों को जैसे मर्जी मारो, मगर हमें कुछ ना कहना, हमें कुछ ना कहना, बल्कि हमारी प्रोटेक्शन दो, इसके लिए बदले हम तुम्हें पैसा देंगे, सोना देंगे, तेल देंगे, हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, पर हमारी हिफाजत करो। अब ये अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले जो हैं वो किससे परमिट ले रहे हैं अपनी तहफ़्फ़ुज़ का और हिफाज़त के लिए, किसको मदद दिया जा रहा है, किसको, गैर मुस्लिमों को। वो कौम जो बद किरदार है, वो कौमें जिन्होंने आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ आखिरी मार्का लड़ना है, और हम हैरान होते थे कैसे दज्जाल का घर तैयार होगा। अभी ये बुनियादें मारेंगे, ये नहीं कि उनके अरबों से ही चला ना, उसका नाम अरबों में ही बुत परस्ती थी ना, तो उनकी हमदर्दियाँ भी कभी मोदी के साथ नज़र आती हैं, कभी उसके साथ नज़र आती हैं। तो लिहाजा ये अगर मर्द दरवेश फ़कीरी ही ख़त्म हो जाती, तो मैं कहता हूँ अब जो जिसके नज़रियात हैं वो उनके ख़िलाफ़ ही चल रहे हैं, जो जिसके नज़रियात हैं वो उनके ख़िलाफ़ ही चल रहे हैं, तो हैरान होती है बात, हैरत होती है। मगर हम बहसीयत मुसलमान हम भी कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, और अल्लाह ताला, और इसलिए हम कहते हैं कि तुम तो कहते हो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करते गैरों की मदद क्यों मांगते हो? तुम तो आलम इस्लाम की क़यादत का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बेड़ा दिया है, उसको उससे राह फरार किए हुए, आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए तुम राह फरार किए हो, तुम भी फ़िरक़ावारियत कर रहे हो, जबकि अरबों में तो फ़िरक़ावारियत नहीं, अरब में तो फ़िरक़ावारियत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे इस्लाम के चश्मे फूटे, मगर हो गए। दरवेश मर्द दरवेश फ़कीर इसलिए फ़िरक़ावारियत नहीं करता, मौलवी फ़िरक़ावारियत करता है क्यों? क्योंकि ईमान की रोशनी इसलिए होती है कि वो काफ़िरों को भी मुसलमान कर देते हैं, उनको खुदा दिखा देते हैं, और उनको जो होता है ना इख्तिलाफ़ात वो सब ख़त्म कर देते हैं। मगर जब ईमान की रोशनी होगी, करामत का ज़हूर नहीं होगा, तो फिर कैसे मुमकिन है कि कोई किसी के बातिल नज़रियात को ठीक कर सके। आज अगर मुसलमानों में तबाहियाँ हैं तो मर्द दरवेश नहीं है, मर्द फ़कीर नहीं है, जिनको हकीकत पे मबनी बातें बता सके, और जो उनको और इनको उसका नाम क्या है, अल्लाह ताला बता सके कि मेरे साथ खुदा है। अब देखा जाए तो तमाम फ़िरक़ावारियत वालों ने सूफिया के उसका नाम क्या है दरबारों पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो इसी तरह बरगज़िदा शख्सियात की चीज़ों पे की जगहों पे कब्ज़ा किया हुआ है, ताकि वो इस निस्बत से लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके, और जितने भी गलत किस्म नज़रियात हैं उनसे मनसूख कर दी गई है। अगर सूफिया फ़िरक़ावारियत कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो फिर और इनके मुताबिक कि उनके फ़िरके से ताल्लुक़ है, तो फिर तमाम सूफिया गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि तमाम फ़िरके जो हैं वो उसका नाम क्या है उनके अपने गलत किस्म के नज़रियात हैं, और एक दूसरे को काफ़िर कहते हैं, तो लिहाजा सूफिया ज़ाम ही वो गलत साबित हो रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं है, बल्कि सूफ़ी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बातनी ताकत और रूहानी परवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो तो इन नज़रियात क़वाइद में पढ़ते ही नहीं है। लिहाजा ये सूफिया से गलत चीज़ें मनसूब कर रहे होते हैं कि ये इस फिर सूफी का हमारे फ़िरके से ताल्लुक़ है, कोई कहता है ये दाता सुन्नी है, कोई कहता है लाशिबात शिया नौज़ुबिल्लाह, इसी तरह किसी के मतलब कोई कहता ना, जबकि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, हज़रत हसन से रज़ियल्लाहु अन्हु किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह जितने भी दरवेश और फ़कीर हुए हैं उनका किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम तो तबक़ाती तक़सीमें तफ़र्क़े मिटाने आया था और एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने आया था। आज क्या है कि आज तक़सीम पैदा करने का ये नतीजा हुआ कि आज हम मैदान अमल से दूर हो गए, और क्या हुआ, आज उसका नाम क्या है लिबरल सोचे परवान चढ़ गई, हत्ता कि पकीज़गी का खात्मा हो गया, पकीज़ा शख्सियात बहुत कम रह गई, बद किरदार लोगों का राज नज़र आ गया, ख्वाहिश नफ्स के लोग जो हैं उन्होंने ज़्यादातर कायम तालीम मुआशरे में ज़ुल्म ज़्यादतियाँ बढ़ गई। वही निज़ाम दोबारा वापस लौट आया जिस निज़ाम का सरकार द्वारा खात्मा किया था, और बताया था कि एहसास के साथ जियो,
लोगों का एहसास करो, लोग भूखे को खाना खिलाना, लोगों से सिला रहमी करना, बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना। आपने हर 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 जो भी जिसके फ़राइज़ है उसको बता दिया। ताजर के क्या फ़राइज़ हैं, हुक्मरान के क्या फ़राइज़ हैं, हर एक के फ़राइज़ बता दिए ताकि मुआशरे में ईमानी और शैतानी रवाना करे। और जो आपकी हिकमत वाली बातों से मुस्तफ़ीद होंगे वो यकीन कामयाब व कामयाब होंगे। जैसे सूफिया का सूफिया से भी करामात का आज़ू होता है। आज बहुत सारे लोग सूफिया की करामात को नहीं मानते। वो कहते हैं जो छोड़ो जी, क्योंकि उनमें पकीज़गी और किरदार नहीं है ना, वो सूफिया को इसलिए नहीं मान रहे होते क्योंकि वो तो सिर्फ सती तौर पे मुतलाशी होते हैं, मगर उनकी सोचों को शैतान ने हाईजैक किया। मैं बगैर किसी फ़िरका बरीद के बात कर रहा हूँ, उनकी सोचों को शैतानियत ने हाईजैक किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं फ़िरका बरीद तो मानते हैं, मगर वो सूफियों का रंग ढंग नज़र नहीं आता, सूफिया की तलीमात से दूर नज़र आते हैं। और यूँ वो समझते हैं कि हमने सूफी से तलक पैदा कर लिया है तो लिहाजा हमारी बख्शिश हो जाएगी, हम जो मर्ज़ी करें। कोई कहता है खुदा से तलक पैदा कर लिया, जो मर्ज़ी करें आपको हमारी बख्शिश होगी। कोई कहता है नबी से, कोई अहले बैत से हमने तल्लुक़ पैदा कर लिया, अपनी तरफ से तल्लुक़ पैदा कर लिया है, तो जबकि उनकी तरफ से तस्दीक हो गई है कि वो तुम्हें कबूल कर रहे हैं, तो कहते हैं जो मर्ज़ी करें। ऐसा अब अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अगर मैं अपनी उंगली ही काट लूँगा, हाथ काट लूँगा या कोई अज़ा काट लूँगा तो दूसरी दफ़ा मुझे नहीं मिलना। ये मेरी जहालत की मुझे सज़ा मिलेगी, ये मेरी कम अकली की मुझे सज़ा मिलेगी, ये मेरी उसका नाम क्या है, उसकी सज़ा मिलेगी कि मैंने इसका एक्ट क्यों किया। इस्लाम इसकी ममानत करते हैं कि अपने अज़ा को नुकसान पहुँचाना, किसी के नुकसान को अज़ा को नुकसान देंगे, किसी को ज़हनी तौर पर टार्चर करना, ज़हनी मरीज़ बना देना अपने गलत किस्म के नज़रियात से, ये तमाम। इसलिए इस्लाम ने जो दिया हमें पैगाम कि हुक्म चलेगा तो अल्लाह का है, और जो उससे परे जाएगा वही हकीकत में या तो फ़िरौन है, या तो यजीद है, या वो बद किरदारों का टोला है। तो लिहाजा और जो उससे हटेगा उसमें चाहे कोई भी है, तो इस्लाम इख्तियार देता है कि अगर तुम्हारे वालिदैन गलत हैं तो तुम उसको कह सकते हो कि यू आर द रॉन्ग पर्सन। अगर तुम्हारे बच्चे गलत हैं तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो उनको समझाएं कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, बल्कि तरबियत करें, उनको ठीक रास्ते पे लेके। इसी तरह कोई भी ख़राब है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाहिरी तौर पे कोई ओहदा नहीं था, मगर अल्लाह के नबी हैं आप, और ये सबसे बड़ा होता है। और फ़क्र की दौलत है, तो आपने हर वो शख्स जो राह हक़ से हटा हुआ था, जो खुदा के रास्ते से दूर था, जो गमराह था, शैतानियत के रास्ते पे चलने वाला था, आप सरकार ने उनको शऊर व दराग दिया, फ़हम व फ़रासत दिया। और मोमिन की जो खूबी है कि मोमिन हिकमत व दनाई मोमिन की खुर्शीदा में आता है। जहाँ भी उसे पता चलता है वो या इस मामले में उससे गलती सारजद हो रही है या वो गलत उसका नज़रिया है, वो फ़ौरन से ठीक हो जाता है। और मोमिन की फ़रासत वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है, अल्लाह के पैगामात उसके दिल पे उतरे होते हैं। तो इसलिए मोमिन और सूफिया ज़ाम का मुकामत इसलिए बुलंद होते हैं कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं, उनकी करामात का दूर होता है, उनकी ईमान की दौलतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और ऐसे लोग जिनकी ईमान नहीं होते, जिनकी ये चीज़ें नहीं होती, फ़हम व फ़रासत, ना वो हिकमत दनाई उनकी गुमशुदा मिरास है, तो वो ऐसे लोग फिर हवस के पुजारी होने की वजह से, बुरे होने की वजह से, बदकिरदार होने की वजह से उस सूफिया को भी हद पे तनकीद बना रहे होते हैं। तो कुछ लोग में सूफिया से वस्तगी पैदा करते हुए बहुत सारी गलत चीज़ें समझते हैं कि ये ठीक हो गई हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज़ें राइट करके कहेंगे ये चीज़ें ठीक हैं, इस्लाम में इजाज़त है, ऐसी बिल्कुल नहीं। जितने भी सूफिया काम हैं उनकी अगर ज़िंदगी के अहवाल हम पढ़ के देखते हैं तो वो ज़रा बर भी दीन से परे नहीं गए। अगर हमें वक्ती तौर पे हमारी आँखें धोखा खा रही है, हम उनकी ज़िंदगी के मफ़हूम अख़ज़ करने से कासिर हैं, तो हमें अपनी इस्लाह करवानी चाहिए। अब देखा जाए तो इस्लाम में पाक साफ़ रहने का हुक्म देता है, मगर एक मर्द मुजाहिद के कपड़े तो गर्दनूदा होंगे। ऐसे में हम उनको हद पे तनकीद नहीं बना सकते कि आपके कपड़े गंदे हैं। वो तो मर्द मुजाहिद है, वो तो नबर्द ज़मा है, तो अब उसके ज़ाहिरी तौर पर अगर थोड़े बहुत कपड़े गंदे हो गए हैं तो इसमें ये नहीं कह सकते आप ये बंदा साफ़ नहीं, इसके कपड़े साफ़ नहीं हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जो उसके अक़ीदतमंद हों तो वो कह दें जी ये तो बड़े पहुँची हुई शख्सियत है, लिहाजा हम ही अपने कपड़े गंदे रखें, तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं है। इस्लाम पाक साफ़ नहीं, वो हर एक की आजमाइशें उसके साथ है। एक शख्स के घर को आग लग जाए तो उसकी जो सूरत हाल होगी, उसका जो उसका नाम क्या है, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, उससे जो उसका जो रहन सहन मुतासर होगा, तो हर कोई तो इस तरह नहीं करेगा ना। तो इस तरह जिस अल्लाह ताला हर किसी की ज़माइश कर, तो लिहाजा कुछ चीज़ों में हमारी आँखें गलत एनालिसिस करती हैं, गलत धोखा खा रही होती हैं और हम समझते हैं कि हम ठीक है। हज़रत
موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق نہیں جان سکے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ تو اسی طرح اسلام بھی کہتا ہے کہ ٹو میں نہ ہو، کسی کے متعلق غلط افسانے نہ تراشو، تاکہ تم حقائق سے بہت پرے ہو، تمہارے میں ایمان کی روشنی ہوگی، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوال نہیں جان سکے، تو یہ چیزیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام میں مدانی عمل سے رائے فرار کرنے کے لیے اصحاب رسول کے حوالے سے اختلافی رائے بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے اختلافات پیدا کرتے ہیں، تاکہ مسلمان مدانے عمل سے پرے چل جائیں، پاکیزگی سے پرے چل جائیں، مدانے حق سے پرے چلے جائیں، اور ہم اپنی ہی لڑائیوں میں پڑ کے ہم جو ہے اصل مقصد سے ہٹ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے کارنامے تو پوچھو کہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی معاشرے میں برائیاں عام ہو گئی، معاشرے میں حوث عام ہو گئی، نفسا نفسی عام ہو گئی، تکبر عام ہو گیا، وہی برائیاں جس کا سرکار نے خاتمہ کیا تھا وہ عام ہو گئی، ان کو تو یہ ختم کر نہیں سکے، اور اپنے استان بھی ان پہ وارد ہے، ان کے کردار بھی اچھے نہیں، اور چلے یہ برگزیدہ شخصیات کے متعلق اپنے تبصرے دینے، یہ اس قابل ہیں کہ ان کے متعلق تبصرے دیں؟ تبصرہ صوفیہ اعظام نے تو کوئی بھی ایسی اختلافی بات نہیں کی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام فرقہ بھی تو میں باطل صبر کرتا ہوں، کیونکہ صوفیہ نے کا طرز زندگی کسی بھی فرقے سے میچ نہیں کرتا، جتنے بھی فرقے ہیں میں اگر ان کے حوال دیکھتا ہوں تو وہ ان سے کسی سے بھی میچ نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دی ہوتی ہیں، ان کی ایمان کی روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اختلافات میں پڑتے ہی نہیں ہیں، وہ دنیا فتح کرتے ہیں، تنہا خالی دنیا فتح کرتے ہیں، اور دوسری طرف ظاہر بن ملا اختلافات پیدا کر کے اپنی روٹی کے لیے اپنے گھر کا سامان پیدا کرتا ہے، اور عالم اسلام کا جو مارک ہے اس سے انحراف کر رہا ہوتا ہے، آج کیا ہوا؟ اشتانیت کا راج دورہ ہو گیا، جب مولوی اس میں بھی ناقص ہو گیا کہ قوموں کی تربیت نہ کر سکا، انفرادی تربیت سے لے کے قوموں کی تربیت تک، قوموں کی تربیت سے لے کے حق و باطل کے مارکے تک جب وہ ناکام نظر آتا ہے تو پھر ایک ہی کوشش ہوتا ہے، جو مرضی کرو رب بخش دے گا، لوگوں کو معاشرے کی تباہی کے بھی پرمٹ پہ سائن کرتا ہے کہ قتل کرتا رہے اسے رب بخش دے گا، جو بدکار زانی فاسق فاجر ہیں وہ جو مرضی کریں انہیں رب بخش دے گا، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں، ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کرتے رہیں، لوٹنے والے ملک کو لوٹتے رہیں، انصاف کے جنازے نکالنے والے انصاف کے جنازے نکالتے رہیں، جن کے ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں وہ اٹھتے جائیں، مگر رب بخش دے گا؟ کیسے رب بخش دے گا؟ ابھی میں نے مثال دی کہ اگر آپ اپنا عضو کاٹ لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ آپ کو نہیں دے گا، حالانکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایمان کی روشنی ختم کر دی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کتاب و حکمت اور سننا کی صورت میں جو ہدایت دی اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان بغاوت کر دیا، اندرونی طور پہ جو ایمان کی روشنی تھی، ایک ظاہری قرآن ہے، ایک باطنی طور پہ جو حکمت و دنائی اور قرآن اور باطنی جو قرآن آپ کے دل میں اتارا، اس کی تاثیر آپ کے روح میں اتاری، قرآن اور حدیث سنا کی، اس کا بھی آپ نے خاتمہ کر دیا، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کو نظر انداز کر دیا تو پھر آپ بہرے گنگے ہو گئے، پھر بھی آپ اس میں مش کر گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا؟ افسوس، حد افسوس، آج تم میں دنیا کی مال و زر کی خواہش پیدا ہوگی، اس خواہش میں پڑ کے لوگ تمہاری عزت کریں، اس خواہش میں پڑ کے کہ ہم یہ کارنام چھوٹی موٹی صلاحیت پیدا کریں گے، لوگ ہمیں بڑا اچھا جانیں گے، مگر یہ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور یہ من چاہی لوگوں کی عزتیں بے معنی اور بے حیثیت ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ تم میں پاکیزگی اور اخلاق و کردار نہیں ہے، تم میں بلند مقصدیت نہیں ہے جو ایک مرد مومن کا شیوا ہوتا ہے، تمہاری آنکھ بینا نہیں ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طرف، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ عفان کا ہوگا، اس لیے اقبال کا مقام میری نظر میں بڑھ جاتا ہے کہ اقبال بھی ایک مرد درویش تھے، ایک بہت بڑے ولی تھے، حکیم الامت کا ٹائٹل دے دیا گیا، کیونکہ اقبال نے جو دیکھا، جو دین کا مفہوم اقبال بیان کر گئے، وہ ملا ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خواہش نفس کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں بدکرداریوں کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں حیوانیت کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں ظلم و زیادتیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں احساس کا خاتمہ کرتے ہیں، اور دین جو ہے ہی بلائی، اگر تمام دین کو اگر ایک لفظ میں سمو دیں سرکار کی حدیث کی صورت میں تو ہے ہی بلائی، اور یہ بلائی ایسی نہیں ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے کسی کا بلائی کا لوگ کہیں کہ وہ بھی ہم سے بلائی کرے گا تو ہم فائدے سمیٹیں اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہم کسی کا بلائی کریں، بلکہ وہ تو اللہ کے
کے لیے بلائی کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تسکین قلب جاری کرے گا، ہمیں حق و یقین کی دولت دے گا، ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا، ہمیں حکمت و دنائی دے گا، ہمیں ایسی ایسی صلاحیتیں دے گا کہ جو سرکار کی نسبت سے کہ جتنے بھی لوگ متکبرین ہیں وہ مرد مومن بچھاڑ دیتا ہے، اور ایمان والے جو عزت پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عزتوں کا امین بناتا ہے، اور وہ اپنی عزت کی پگ جو ہوتی ہے وہ اپنے صوفیہ پہ رکھ دیتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں پہ، اپنے نائب پہ، ذل سبحانی کے سر پہ رکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کیونکہ اب یہ شخص جو ہے اس میں اپنی حوث نہیں ہے، اس میں پکیزگی ہے، کردار ہے، یہ شخص کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی امیزش نہیں کرے گا دین میں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صوفی ہے، اب یہی میری کائنات کا نظام ٹھیک کرے گا، تو جتنے بھی خواہش نفس کے پجاری ہیں، متکبرین ہیں، بد کردار ہیں، ان کا تکبر غرور مٹا دے گا اور سرفراز اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ وہ سرکار کے عکس ہیں صوفیہ، انہوں نے سرکار کے مشن کو فوت نہیں ہونے دیا، اور جنہوں نے سرکار کے مشن کو تباہ کیا وہ یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں، کیونکہ اسلام کے حقیقی پیغام سے انحراف بلاخر تباہی ہے، زلزلوں کی صورت میں، عذابوں کی صورت میں۔ سب سے بڑا عذاب تو یہی نا انسان سچائی پہ نہ پیرا کر سکے، سچ نہ بول سکے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے، انسان تکبر کا شکار ہو، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ انسان میں بد اخلاقیاں پروان چڑھ جائیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس کے بعد جو دوسرے عذاب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور قیامت سے بڑا عذاب کیا ہوگا جب ہر چیز ہی مٹا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کے ہم سچ پہ کارمند ہو سکیں، اور ہم خوش فہمیوں میں اور جو ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جن کی اہل نظر کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، دنیا میں ہے فقط مرد حر کی آنکھ بینا، تو جو اہل شعور ہیں جنہیں ہر چیز کا ادراک ہے وہ ان بے معنی دعووں، ان بے معنی فتووں اور ان بے معنی نظریات سے متاثر ہونا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کائنات کا نظام تبدیل کرنا ہے، جیسے سرکار سسر نے چینج کر دیا ہے نظام، اسی طرح وہ دنیا کے لیے ایک چینجر کی حیثیت سے متعارف اللہ تعالیٰ ان کو کرواتا ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جیسے دین تو علامہ اقبال کے دور میں بھی بہت دیندار لوگ موجود تھے، مگر اقبال کا مقام کیوں بلند؟ کیونکہ اقبال کے پاکیزہ تھا، با کردار تھا، حکمت و دنائی تھی اس کے الفاظ میں، اور اقبال نے بھی امیزش نہیں کی، بلکہ وہی دین جو جیسا اللہ نے انسانیت کے لیے اتارا وہی اسی طرح بیان کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال ایک طرف ایسے سپہ سالار نظر آتے ہیں جو مسلمان امت ہیں ان کی صفیں درست کر رہے ہیں، ان کو قربانیوں کے لیے ابھار رہے ہیں، ان میں عشق لا رہے ہیں اور ان میں قربانی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اقبال امت مسلمہ کو ان کا کھویا ہوا مقام یاد دلا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ شیطانیت کا راج نہ ہو۔ آج پاکستان ہم نے حاصل کیا کہ ایک مثالی تجربہ کا بنائیں گے بقول قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال کے نظریات اور فقار کی روشنی میں ہم پاکستان کو آئیڈلائز کریں گے، اور ہم پوری دنیا کے مسلم ممالک کی بھی قیادت کریں گے، اور جہاں پہ غیر مسلم ہیں ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ تم کس قدر راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو، اور حقیقت میں انسانیت کہاں پہ پروان چڑھتی ہے۔ تمہارے جو دعوے ہیں اہل نظر ہیں یورپ سے ناامید، ان امتوں کے باطن پاک نہیں، ان امتوں کے باطن پاک نہیں۔ دور حاضر نے مجھے دی ہے وہ آزادی کہ جو ظاہر میں تو آزادی باطن میں غلامی، تو ان کو حقیقت میں آزادی کیا ہے؟ اب آزادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں کہ عورت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مرد کو دیکھا جائے تو پاکیزہ اور باکردار رہتے ہوئے، اور عورت کو حقوق دیے پردے کی صورت میں، ہر ایک کو اتنے ہی حقوق ملے ہیں کہ وہ ان حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو ٹھیک کر لے اور اپنی مثالی زندگی گزار کے جائے، اور جہالت میں نہ رہے، اور پاک صاف رہتے ہوئے، بلند خیال بلند کردار رہتے ہوئے، بلند مقصدیت کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت تک کا انسان سانسوں کے ساتھ سفر طے کرے۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ مگر یہاں پہ کیا ہے، ہمارے ادھر کھا لیا، پی لیا، سو لیا، اور اپنے اسٹیٹس پہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرف فخر کر لیا، اور لوگوں کو نیچا دکھا لیا اور تکبر کر لیا زمانہ جاہلیت کی طرح، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے دیس۔ یہ نہیں چلے گا، یہ اگر ہوگا تو پھر تم بھی تباہ ہو رہے ہو، اور جو تم سے متاثر ہے وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام دیتا ہے درس مقصدیت کے تحت زندگی گزارنے کا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا۔ ہم نے آپ کا ہر آنے والا دن بہتر کر دیا، سرکار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ہم نے آپ کا ہر آنے والا دن بہتر کر دیا. تو اسلام کہتا ہے کہ تم ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو تاکہ تم جہالت میں نہ رہو. علم کی اس قدر وہ بامقصد علم، یہ ظاہری علم نہیں ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والا علم، لوگوں کو مکار عیاری والا علم، ایسا علم نہیں ہے بلکہ حقیقت والا علم. تو اب ہم جب تک ہم اصل اسلام کے مقاصد سے کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم جانوروں کی طرح تو زندگی گزار لیں گے، مگر اس کی تباہیاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لے لیں، ایک ایک چیز کا حساب لے لیں. اور ہم اگر اس سے رائٹ اختیار کریں گے تو یقیناً آج جو کہتے ہیں جو رب بخش دے گا ہمیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ادھر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہونا چاہیے دسترخواں اترتے ہیں آپ کے لیے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لوگ تو جو ظالم ہو گئے ہیں، چلو ان کے لیے بنو اسرائیل کے دسترخواں اتار دوں. کوئی نہیں اتر رہا آپ کے لیے دسترخواں. اسی طرح جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر رہا. اسی طرح جتنے بھی کسی کی زندگی میں تباہیاں اگر آ رہی ہیں، کسی کے نظریات غلط ہو رہے ہیں، کوئی شیطانی کیا تو علاقار بن گیا ہے، جو بھی ہے، اور متکبرین ہیں. اب جتنے برے لوگ ہیں جیسے میں نے بتایا کہ شیطان ان کی روحیں ہائیجیک کر لیتا، اللہ تو ان کو بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، کیونکہ انہوں نے مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے دین. پہلے اندرونی اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا، ایک موبائل کا گاڑی کا اندرونی اسٹرکچر ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں تو وہ ریپیئرنگ پہ جائے گی، اگر ریپیئرنگ کے قابل ہوگی نہیں تو وہ کباڑ خانے میں جاتی ہے. اسی طرح کباڑ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ان دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب ان پہ اتار دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں پھینک دیتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے صوفیہ اعظام ہوتے ہیں، وہ بعض لوگوں کا علاج کر دیتے ہیں ذہنی اور جسمانی، اور ان کو ہدایت پہ لے آتے ہیں، اور جو جتنے بھی نقص ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. جو ذہنی طور پہ چیزیں غلط چل رہی ہوتی ہیں، دماغ میں غلط چل رہی ہوتی ہیں، ان کو استقامت کے دین پہ قائم رہنے کے لیے صوفیہ کی زندگی اتنی مثالی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ تو بندہ اس کے پاس ظاہری ثواب بھی نہیں ہے اور پھر بھی یہ اللہ کے دین پہ کاربند ہے. اور یہ دیکھیں اس میں صرف تقویٰ ہے، اس میں صرف سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو اتنی نعمتوں سے، ایک طرف وہ ہیں جو اپنی ظاہر بینی اختیار کرتے ہیں مگر ان کی زندگی میں کشش نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کشش رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں، اور وہ اس کا نام کیا ہے، اس کی حکمت والی باتوں سے اپنے آپ کی اصلاح کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جائیں اور شیطان کا شیطان کا نظام قائم نہ ہو. تو لہٰذا صوفیہ اعظام نے کسی جو کرامت کا ابھی کچھ لوگ صوفیہ کی کرامت کا انکار کر رہے تھے. میں نے کہا کسی نے کہا کہ وہ تو اب تو کیسے صوفیہ کی کرامات نہیں. میں نے کہا ابھی خواجہ صاحب گئے تھے تو اتنی کرامات کا ظہور ہوا، اور کیسے پرتھوی راج چوہان کا دور ختم کیا. میں نے کہا لال شہباز قلندر نے قلعہ ہی الٹا کر دیا ان کا، راجوں مہاراجوں کا جنہوں نے ٹکر لی. جو بھی صوفیہ سے ٹکرایا وہ پاش ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. بلکہ صوفیہ تو کسی کے حق میں بد دعا بھی نہیں کرتے اور اللہ کے عذاب ان پہ اتر جاتے ہیں جو صوفیہ سے مخالفت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا دوست ہے، جو میرا بندہ ہے، اب اس کا میں ہاتھ پاؤں آنکھیں باندھ چکا ہوں. کیونکہ اس نے اپنی ذاتی خواہشات کا خاتمہ کر کے میرے رنگ میں رنگ گیا ہے اور یہ میرے مشن کو لے کے چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ میرا نائب ہے، میرا ترجمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. تو بہت سارے ایک شخص آ گیا، ایک درویش کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک عام سی مثال کہ ان کے پاس آ گیا، حضرت یہ میرا شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو مہربانی کریں یہ اس کو ٹھیک کر دیں. آپ نے فرمایا ٹوٹی ہوئی چیز کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ حالانکہ کانچ ایسی چیز ہے جس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. میں اس لیے یہ اس لیے ایک صوفی کی کرامت بتا رہا ہوں اور میرے ذہن میں نہیں ہوتا نا. تو آپ نے وہ شیشہ بالکل اسی طرح کر دیا جیسے وہ ٹوٹا تھا ہی نہیں، حالانکہ کانچ نہیں جوڑا جاتا. ٹوٹے ہوئے دل کی ہر اللہ کو ہرا کے رکھ دیتی ہے. تو اب دیکھا جائے تو پکیزہ و با کردار لوگ جب ہوتے ہیں، جیسے صوفیہ اعظم پکیزہ ہوتے ہیں، تو جب لوگ ان کو تکالیف دیتے ہیں تو چونکہ ان کی وہ بستیاں اللہ سے ہوتی ہیں تو وہ کسی کو اگرچہ بد دعائیں نہیں دے رہے ہوتے مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پہ نازل ہو جاتے ہیں جو صوفیہ سے ٹکراتے ہیں. تو لہٰذا پرتھوی راج چوہان کا جیسے خاتمہ ہو گیا، رائے راجو شیخ ہندی بن گئے. یہ ان کی داتا صاحب کی فیوز و برکات ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ نوز باللہ استغفر اللہ اپنے کفر پہ اڑے رہتے، داتا صاحب نے ان کے قلب و نظر میں وہ حجابات گرا دیے اور ان کو تفریق ملتی. حالانکہ وہ پہلے جادوگر تھے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے تھے، غیر اسلام مسلم تھے،
اور کس طرح لوگوں کی زندگی میں زہر گھولا جا رہا تھا، اور کیسے، اور یہی ڈاکٹر صاحب نجات ہند آ گئے، ایک ایسے نظریے کے سے ہے جو انسانی پہ مبنی تھا، جو اخلاق و کردار پہ مبنی تھا، جو پاکیزگی پہ مبنی تھا، جو جیتے تھے تو صرف اللہ کے کام کے لیے، تو مرتے بھی تھے وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے. تو لوگ متاثر ہوتے تھے کہ ہمارے پاس عہدے ہیں، ہم بے حیثیت ہیں، مگر جو اس پہ ان کو ملی ہے وہ تو ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب جو نسبتیں اللہ تعالیٰ بھی صوفیہ سے کرتا ہے تو پھر ایسے میں کس کی کیا جرت کہ وہ صوفیہ کی راستوں میں رکاوٹیں پیدا کر سکیں اور ان کو تباہ کر سکیں. کیونکہ صوفیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یاد دہانی کے لیے اس راستے پہ چڑھے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یاد آئے، وہ دور یاد آنا شروع ہو جائے کہ سرکار کیا، جب وہ دور کہ سرکار جب جلوہ افروز تھے جب لوگوں کی کیسے زندگیاں بدلتی تھیں، کیسے لوگوں کے حالات تبدیل ہوتے تھے، اور کیسے بے دین بھی لگتا ہے بے غیر سر و سما کیسے دنیا فتح ہوتی ہے سرکار کی نسبت سے. صوفیہ ازام یہ یاد کرواتے ہیں کہ کیسے کامیابیاں اسباب ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ کی مدد سے مل جاتی ہیں، مگر وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا اللہ سے ربط اس قدر مضبوط ہوگا. اور یہ صوفیہ تو اس وقت زبان ہی نہیں کھولتے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے نہیں ملنے شروع ہوتے. اور یہ ایک طرف دیکھا جائے تو اب لوگ جو کہتے ہیں کہ خالی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں یا سننا پڑھتے ہیں، مگر چونکہ اگر ان کی روح کی پرواز بلند نہیں ہو رہی اور برائیوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں، ٹیسٹ کیس ہے. خلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم رزمیت کو بادل و افراد ہے. مومن عام طور پہ بڑا نرم دل ہوگا، بڑا ہوگا، چڑیوں کی طرح نرم ہو گئے، مگر جو ہی غلط بات کوئی ہوگی تو مومن جلال میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ جلال بڑی نگاہ اپنے مومن پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے اس کائنات کا نظام ٹھیک کرو، تم کس غفلت کا شکار ہو. مومن کو ہوش آتا ہوں اللہ پاک ٹھیک ہے میں ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اللہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نا، آپ کو پتہ کیسے چلے گا. اللہ تعالیٰ جب آپ کے دل میں میش ڈالتے ہیں اپنی، اور آپ اپنے جذبات و آپ کے دلوں پہ احساس میں اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ آپ اپنے دل و دماغ میں بہت قریب محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو سکون ملتا ہے. جب آپ کوئی برائی ہو رہی تھی آپ کو نفرت ہوتی ہے اور نیکی کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس کا مطلب اللہ آپ کے پاس ہے. اور جب آپ نیکی بھی نہیں کر رہے، دکھاوے کی نیکی کر رہے ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، ذکر مجبوری کے تحت کر رہے ہیں، وہ جنجنا چلے گی اور کام سا رشتانی کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ فارغ ہیں. ابھی آپ کے پاس ایمان کی دولت اس طرح نہیں ہے جیسے بندے نے ہونی چاہیے. تو یہی چیز جو ہے صوفیہ اعظام کے احوال ہمیں ملتے ہیں کہ صوفیہ اعظام ظاہر بھی نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی پروازیں، میں روحانی پروازوں کے ویسے 13-14 ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ میں نے لکھی وہ پرانی پڑھی ہوئی ہیں. ان میں کیسے میں نے ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ آگے پڑھ میں ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ کیسے شیطان انہیں ہائی جیک کرتا ہے اور کیسے صوفیہ اعظام سے شیطان پناہ جو ہے بھاگتے ہیں کہ یہ مرد مجاہد کی وجہ سے دنیا کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے اور میری شیطانیت ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ لوگوں کو جتنے بھی خواہش نفس کا لوگ شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، اور جتنے بھی باقی دار لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک لوگوں کے جمع کر دیتا ہے تاکہ اب حق و سچ کے مارکے میں اس کا نام کیا فتح جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو مل جائے. مگر کبھی اس کا نام کیا ہے انبیاء کو ناکشید کر دیا گیا. تمام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے دیکھیں کہ وہ ادھر طریقہ مطالعہ کرتے ہیں تو کیسے ظلم و زیادتیاں کی گئیں، مگر راہ حق سے فرار اختیار نہیں کرنا. یہ ہے میراث مسلمانی سرمایہ شبیری کہ بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی تمام حسین رضی اللہ عنہ نے مقصدیت سے انحراف نہیں کیا، یزید کے لیے وہ پیکیجز کو قبول نہیں کیا. مشرکین بھی آپ کو سرکار سے ان کو پیکیجز دیتے تھے کہ آپ یہ ہماری باتیں مان لیں. اس طرح یزید بھی پیکیجز دے رہا تھا کہ وہ اس کا نام کیا آپ کو آفر کر رہا تھا کہ آپ میری جو ہے نا وہ تصدیق کر دیں کہ میں ہی امیر المومنین ہوں، آپ اس منصب کی طرف نہ سوچیں تو میں آپ کو نا اس کا نام کیا ہے پرسائز زندگی عطا فرما دوں گا. مگر حقیقت میں یزید کو شیطانیت کو چڑھانا چاہ رہا تھا، خدا کے احکامات کے خلاف جانا چاہ رہا تھا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وہ نظر انداز کرنا چاہتا تھا اور شیطانیت کا نظام قائم کرنا چاہتا تھا. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ میراث مسلمانی اور جو ایک مرد مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ برائیوں سے نفرت کرنا، وہ تو آپ میں تھا کیونکہ آپ تو ایمان بہت زیادہ تھا، ایمان کی دولت حکمت و دنائی بھی تھی، سرکار کی نسبتیں اور اتنی برگزیدہ شخصیت گھرانے میں پیدا ہونا، اور اس کے بعد اتنی برگزیدہ شخصیات نے آپ کی تربیت فرمائی. تو یزید ناکام ہو گیا
کہ وہ آپ کو اپنے مقصدیت سے نہ ہٹا سکا، اور جو پیغام حق ہے اس پہ آپ ڈٹے رہے، اور آپ نے بتا دیا کہ اب دنیا والوں، اے مسلمانوں، وقت کے یزیدوں اور فرعونوں سے ہاتھ نہیں ملانا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ مگر افسوس، آج کا مسلمان سچ نہیں بولتا، آج کا مسلمان اپنا دین ایمان بیچ کے کھا رہا ہے، اور بڑے بڑے دعوے، کبھی کسی نسبت سے، کبھی صاحب سے نسبت، کبھی رسول سے نسبت، اور کبھی اس کا نام کیا ہے، اہل بیت سے نسبت، اور حقیقت یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہو، ہم ظالم کا راستہ نہیں روکتے، ہم حرام کھاتے ہیں، اور عہدہ طاقت دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مگر وہ آسانیاں تو پیدا ہوگی، مگر جو تمہارا اندرونی نظام تباہ ہو گیا، تم خدا کی بارگاہ سے دور ہو گئے، برائیوں سے نفرت کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، نظام ختم ہو گیا، بلکہ تم نے تو شیطانی کا لبادہ اوڑھ کے تم ایک نیستان کے روپ دار کے دنیا میں جذبہ ہو گئے۔ تو جو ایک برائیوں سے نفرت اور نفی کر کے خوشی محسوس کرنا، وہ نظام ختم ہو گیا۔